والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون بسم الله صدق الله العظيم. عزیزان گرامی قدر، آج ہم گفتگو کریں گے چوتھے پارے کے حوالے سے. ویسے الحمدللہ آج ہمارے تراویح میں 5 پارے ختم ہوئے ہیں، تو ہم جو ہے ایک ایک پارے کے حساب سے چل رہے ہیں درس میں، اور ویسے درس تراویح کے اندر 1.25 پارہ ہے، تو اس لحاظ سے آج 5 پارے مکمل ہوئے ہیں. تو چوتھے پارے کے اندر اللہ رب العزت نے ابتدا میں ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کرو جو چیز تمہیں پیاری ہو، جو چیز تمہیں پیاری ہو. تو اگر اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرنی ہے تو تمہیں اپنی محبوب چیز خرچ کرنی ہوگی، اپنی محبوب چیز دینی ہوگی. ہمارے گاؤں دیہات میں یہ چیزیں کبھی کبھار دیکھنے کو ملتی تھی کہ جب گندم کی گہائی ہوتی اور عشر نکالنا ہوتا تو لوگ کیا کرتے، جو اچھی گندم ہوتی وہ خود رکھ لیتے، اور جس گندم کے اندر جو یا مٹی کے ڈھیلے مکس ہوتے تو وہ گندم اللہ کی راہ میں دیتے، جو کہ سراسر غلط ہے. تو اللہ کی راہ میں آپ وہ دیں جو چیز آپ کو پیاری ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. احب للناس ما تحب لنفسک، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو، تبھی تم کامل مومن کہلاؤ گے. اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو، مومن کہلاؤ گے. تو پھر آپ اندازہ لگاؤ، مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی ذات کے لیے پھر بندہ اپنے سے بھی زیادہ اچھی چیز پسند کرے. تو فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے. تو اس لیے اللہ کی راہ میں اچھی سے اچھی چیز جو ہے وہ صدقہ کرنی چاہیے. بعض دفعہ کوئی چیز استعمال میں نہیں آ رہی یا دل بھر گیا ہے، چلیں جی اسے اٹھا کے اللہ کی راہ میں دے دیں یا اسے غربا فقراء کو دے دیں، تو ایسا جو ہے وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. آج جیسے بعض لوگ قربانی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کرنی قربانی بس کوئی صرف جانور لے کے آ جاؤ. نہیں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب قربانی کیا کرو تو تگڑا جانور لایا کرو، قیامت کے دن یہ جانور پل صراط پر تمہارے لیے سواری کا سامان کریں گی. ٹھیک ہے جی. اب اس کے علاوہ چوتھے پارے کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ایسا ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. اللہ سے ایسا ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. تو ویسا تو کوئی ڈر ہی نہیں سکتا مگر اللہ جسے توفیق دے، اللہ جسے توفیق دے. اور پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ بٹ جاؤ، فرقہ بازی نہ کرو. اب کہیں گے جناب مولوی صاحب آپ تو ممبر پہ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں، وہ فرقہ غلط ہے، وہ فرقہ غلط ہے. یاد رکھیے گا جس فرقے میں ہم ہیں، مسلک اہل سنت و جماعت، یہ وہ جماعت ہے کہ یہی جماعت صحابہ کرام کی بھی تھی، اور اسی جماعت کے متعلق میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو اس جماعت میں رہے گا وہ کامیاب کہلائے گا. جناب مولا علی کا فرمان ہے. آپ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو آپ نے فرمایا اہل سنہ و جماعت، ہم اہل سنت ہیں. آج ان کم بخت کھٹملوں سے پوچھو کہ یہ جو تمہاری جماعت یہ تو ہے ہی نہیں. جناب مولا نے فرمایا اہل سنہ، ہم اہل سنت ہیں. جبھی میرے مصطفیٰ نے فرمایا
جو میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہے وہی جماعت حق پر ہے. 73 فرقوں میں سے ناجی فرقہ وہی ہے جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا منشور، ہمارا دستور، ہماری راہ، ہماری منزل وہی ہے جس پر ہم نے صحابہ کو پایا اور صحابہ نے جس پر مصطفیٰ کو پایا. تو واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو تھام لو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی کتاب اللہ ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا 2 چیزیں مضبوطی سے تھام لو. کس طرح؟ جس طرح کوئی بندہ کس چیز کو اپنے دانتوں کے نیچے، داڑھ کے نیچے رکھ کے دبا کے کھینچتا ہے یا کھولتا ہے، اسی طرح 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو. ایک تو ہے کتاب اللہ اور ایک ہے سنت رسول اللہ. کتاب اللہ کے حوالے سے اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور مسجد نبی میں تشریف لائے تو حضور نے صحابہ کرام کو دیکھا. تو اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں دین کی محفلوں میں آیا کرو، دین کی مجلسوں میں آیا کرو. جتنا ثواب دین کی محفل میں بیٹھنے کا ہے، دین سیکھنے کا ہے، اللہ کی قسم کسی محفل کا اتنا ثواب نہیں ہے. کسی محفل میں ساری رات اللہ کے ذکر بھی کیا جائے نا، وہ محفل بھی اتنی افضل اور اعلیٰ نہیں ہے جتنی محفل وہ اعلیٰ ہے جس میں دین سیکھا جائے اور سکھایا جائے. اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ سنیے پھر جناب علی. میرے مدنی آقا مسجد نبی میں تشریف لائے تو حضور نے صحابہ کرام کی 2 جماعتیں دیکھی. ایک جماعت جو اللہ کا ذکر کر رہی ہے اور ایک جماعت جو دین پڑھ رہی ہے، پڑھا رہی ہے. اب سرکار کہاں بیٹھے ہوں گے؟ میرے مصطفیٰ آئے اور اس مجلس میں بیٹھ گئے جس مجلس میں دین سیکھا سکھایا جا رہا تھا. تو حضور فرمایا انما بعثت انا معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے میں نے وہ مجلس پسند کی جس میں دین سیکھا سکھایا جا رہا ہے. اب ایک بندہ ذکر تو کرتا ہے، عابد ہے، عبادت گزار ہے، روزے بھی رکھتا ہے، مگر اس کو نماز کا نہیں پتا. بھائی شیطان نے کہا تھا نا اپنے چیلوں سے، آؤ میں تمہیں فرق بتاتا ہوں، عالم میں عابد میں کیا فرق ہے. تو شیطان نے ایک شیشی دی، اپنے چیلے کو کہا جا وہ جو بندہ بیٹھا ہے نمازیں پڑھ رہا ہے، صبح سے لے کر شام تک سجدوں پہ سجدے کیے جا اس کے پاس، اس کو جا کے یہ شیشی دکھا اور کہا یہ بتا اللہ ساری کائنات کو شیشی میں جمع کر سکتا ہے؟ اس عابد نے کہا کم بخت منحوس مارے، اتنی بڑی کائنات جس شیشی میری انگلی بھی نہیں جا رہی، اس میں اللہ کی کائنات کیسے جمع ہو گئی؟ اب وہ بندہ آ گیا شیطان کے پاس، کہا کہ حضور عالی وہ تو ایسے کہہ رہے. کہا اچھا اب ایسا کرو، یہ شیشی لے کے جاؤ فلاں عالم کے پاس جو سویا ہوا ہے، اس سے جا کے پوچھو. عالم کے پاس وہ چیلا شیشی لایا، کہا اللہ اس میں ساری کائنات کو جمع کر سکتا ہے؟ کہا منحوس مارے تو مجھے شیطان محسوس ہوتا ہے یہ شیشی بہت بڑی چیز ہے، اگر اللہ چاہے سوئی کے ناکے سے بھی چھوٹے سوراخ میں ساری کائنات کو جمع کر سکتا ہے. تو کہا دیکھ سمجھ آ گئی عالم اور عابد میں کیا فرق ہے. اس لیے شیطان کہتا ہے کم بختو مدرسے میں جاتے بچے کو روکا کرو، دین پڑھنے والوں کے پیچھے لگو، جو دین پھیلاتے ان کو بدنام کرو، لوگوں کو ان کے پیچھے لگاؤ، دین داروں سے لوگوں کو متنفر کرو، تمہارا کام ہو جائے گا. ایک عالم کو گمراہ کر دو پورا علاقہ گمراہ، ایک عالم کو پٹڑی سے ہٹا دو پورا علاقہ ہٹ گیا. کس کس کے پیچھے لگو گے؟ ایک دیندار کے پیچھے لگو، اس کو گمراہ کرو، اس کے شب و روز کو خراب کرو، پورا علاقہ تمہارا فتح ہو جائے گا. تو کیا میں عرض کر رہا تھا، میرے مدنی آقا تشریف لائے. تو اس لیے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے صاحبوں، میرے پیاروں، میں کہتا ہوں دین کی مجلس میں بیٹھا کرو، جہاں دین کی باتیں بتائی جا رہی ہیں بیٹھ جاؤ. سب سے بڑا نفع کا سودا یہ ہے. اس کو آسان لفظ میں آپ کو یوں کہوں، اگر آپ کی باہر تجارت کی ریڑھی لگی ہوئی ہے اور آپ اگر 2 منٹ کھڑے ہو جائے سارا مال آپ کا فروخت ہو جائے اور ادھر دین کی باتیں چل رہی ہیں اور سیکھا سکھایا جا رہا ہے، اگر مجھ سے پوچھو تو میں آپ کو یہ کہوں گا آپ کے لیے نفع کا سودا یہ ہے. صحابہ کرام ایک حدیث سے لینے کے لیے نا مدینے سے بغداد، مدینے سے شام، شام سے کوفہ، نہ جانے کہاں کہاں سفر کرتے تھے. پتہ چل جائے ایک اللہ کے نبی کے حدیث اس کے پاس ہے، ایک حدیث کے لیے مہینوں مہینوں کا سفر ہوتا تھا. مگر آج مہینے تو دور کی بات ہے، 2 قدم سفر کر کے یہاں مسجد میں نہیں آتے.
ہمارے اتوار کو ہم نے درس رکھا ہے، درس ریاض الصالحین، حدیث کا درس نہیں آتے، بس چند ایک بابے ہوتے ہیں جو اصول برکت کے لیے ہمارا چہرہ تکتے رہتے ہیں، اللہ انہیں برکتیں دے، کہیں دین کا درس ہو تو نہیں بیٹھتے، بڑا افسوس کا مقام ہے۔ آپ دین سیکھیں۔ تو میرے مصطفیٰ تشریف لائے تو دیکھا صحابہ کرام نے قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن کا مذاکرہ کر رہے ہیں، یعنی قرآنی علوم پر گفتگو کر رہے ہیں، قرآنی نقطوں کو بیان کر رہے ہیں۔ جب حضور تشریف لائے تو حضور کے چہرہ مسکرا اٹھا، حضور کا چہرہ کھل اٹھا۔ صحابہ کرام کے جب سرکار مسکراتے تھے نا، ایسا لگتا ہے جیسے قرآن کے اوراق کھلے ہوئے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا؟ کہ حضور بالکل پہنچا دیا ہے۔ تو میرے مدنی آقا کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ فرمایا کہ تمہیں خوشخبری ہو۔ کیسی خوشخبری؟ فرمایا کہ تم نے ایسی رسی کو تھاما ہوا ہے جس کا ایک سرہ تمہارے ہاتھ میں، اس رسی کا ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ یہ اللہ کی رسی ہے، کتاب اللہ، قرآن اللہ کی رسی ہے۔ آپ نے تھام لیا ہے، گویا کہ آپ نے اس رسی کو تھام لیا ہے کہ جو رسی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو تھام لو۔ اچھا، پھر اس کے اندر سورۃ النساء، کل ہم ذکر کریں گے سورۃ النساء کے اندر اللہ نے کن کن چیزوں کا، عورتوں کے حقوق، عورتوں کے معاملات، نکاح، طلاق وغیرہ بیان کی، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور پھر اس صورت کے اندر سود کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ سود حرام ہے۔ سود کا چھوٹے سے چھوٹا گناہ کیا ہے؟ جس نے سود کھایا گویا کہ معاذ اللہ اس نے اپنی ماں سے زنا کیا۔ یہ چھوٹا سے چھوٹا گناہ ہے سود کا، ایک بار نہیں کئی بار اپنی ماں سے زنا کیا جس نے سود کھایا، نمبر ایک۔ نمبر دو، جس نے سود کھایا اس نے اللہ سے اعلان جنگ کیا۔ اتنا بڑا گناہ ہے سود کھانے کا۔ آج تو لوگ ایسے سمجھ کے کھا جاتے ہیں جیسے چاولوں کے ساتھ ریتا نپٹ جاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ محفوظ فرمائے۔ اور پھر اسی سورۃ النساء کے اندر اللہ نے فرمایا کہ کن کن عورتوں سے تمہارا نکاح حرام ہے، وہ ہم کل گفتگو کریں گے۔ زمانہ جاہلیت میں ایک آدمی کے نکاح میں 2 بہنیں جمع ہو سکتی تھی، جمع کرتے تھے، جبکہ اسلام آیا تو کہا کہ نہیں، کسی بھی مرد کے نکاح میں ایک اس کی بہن نکاح میں جائز ہے۔ ہاں، اگر اس کو طلاق دے دے اور وہ عدت ختم کر دے، پھر اس کی دوسری بہن سے وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے اندر اللہ نے بدر کا واقعہ بیان فرمایا۔ بدر کے اندر صحابہ کرام 313 گئے اور اللہ نے ان کی مدد اتاری۔ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، اللہ فرماتے جب تم بدر میں بے سر و سامان تھے اور ہم نے تمہارے لیے 5000 فرشتے اتارے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں کھجور کی چھڑیاں ہوتی تھی اور ہم کسی کافر کو یوں مارنے لگتے اس کی گردن پہلے کٹ کے زمین پہ گر جاتی۔ اب صحابہ کرام کہتے ہیں ہم خوش ہو جاتے، جب جنگ ختم ہو گئی، فتح ہو گیا اللہ مار کا، تو ہم نے مدنی آ کے حضور یہ کیا ماجرا ہے، ابھی ہم کسی کو مان لیں تو اس کی گردن پہلے کٹ کے گر جاتی۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے پیارو، تم مارنے لگتے تھے، جبریل پہلے اس کی گردن اڑا دیتے تھے۔ تو پتہ چلا اگر بے سر و سامان جنگ میں کود پڑا جائے اللہ کی رضا کے لیے تو پھر کوئی بعید نہیں ہے اللہ اپنے فرشتوں کو اتار سکتا ہے۔ مگر یاد رکھیے گا ان تنصروا اللہ ینصرکم، پہلے تم اللہ کی مدد کرو، اللہ پھر تمہاری مدد کرے گا۔ پہل ہماری طرف سے ہوگی، پھر اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ اور بندہ گھر میں بیٹھا رہے کہ نہیں جناب فرشتے آئے تو پھر میں جاؤں گا، نہیں نہیں نہیں، بدر میں صحابہ گئے پھر فرشتے آئے، حنین میں صحابہ گئے پھر فرشتے آئے، یمامہ میں صحابہ گئے پھر فرشتے آئے۔ تو ابتدا ہم نے کرنی ہوگی۔ جبھی تو میرے مدنی آقا نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، بندہ ایک بالش اللہ کے قریب آتا ہے، اللہ کی رحمت 2 بالش قریب آتی ہے۔ بندہ 1 گز اللہ کی طرف دوڑ کے جاتا ہے، 2 گز اللہ کی رحمت دوڑ کے آتی ہے۔ بندہ اللہ کی طرف چل کے جاتا ہے، رب کی رحمت دوڑ کے اس تک استقبال کرتی ہے۔ تو ابتدا یہاں سے ہوگی، پھر کرم وہاں سے بھی ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔